سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن کریم کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا ذکر ہوا ہے، لیکن کفار آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کجی کی تلاش میں طلبگار رہتے ہیں۔ آج نمبر 4 میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھی بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا بھیجا، تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام بیان کر سکے اور لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ جو رسول بھی آتے تھے نا، وہ جس علاقے میں آتے تھے اس کی زبان بولتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عبرانی بولی جاتی تھی، تو جناب عیسیٰ نے بھی عبرانی بولنی شروع کی۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کسی ایک قوم کے لیے نہیں آئے، حضور آئے ہیں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے۔ تو کائنات میں جتنی بھی بولیاں بولی جاتی ہیں نا، ساری میرے نبی کو آتی ہیں، ساری میرے رسول کو آتی ہیں، کیونکہ روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، اور ویکھو ایک پہ سن دے کروڑا دیاں بولیاں۔ تو یہ رسول کریم کا کمال ہے۔ اس سے آگے پھر آیت نمبر 6 سے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے اور ناشکری نہ کرنے کا کہا، اور فرمایا کہ اگر تمام روئے زمین والے مل کے بھی کفر کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت میں کوئی فرق ہو سکتا نہیں، اور وہ تمام جہان سے بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہر دور کے کافروں نے اپنے دور کے رسولوں سے لا یعنی اور جہالت پر مبنی بحثیں کی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹے رہے، اور انبیاء علیہ السلام سے معجزوں کی فرمائش کرتے رہے، اور جب لاجواب ہو جاتے تو انبیاء سے کہتے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، اور انجام کار ہر جابر اور ہر سرکش کو اللہ نے ہلاک فرما دیا۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ضروری ہے، پھر سمجھ میں آئے گی۔ نیک عمل کا فائدہ مومن کو ہوتا ہے، کافر کو نیک عمل کا کوئی آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پہاڑ کے اوپر ریت پڑی ہو تو نہ تو اندر جا سکتی ہے، اس کے مثال دیکھیں کیسی شاندار ہے۔ پتھر پر پہاڑ پر ریت پڑی ہو، بس ذرا سی ہوا آئے گی تو وہ یہ ان کے اعمال ہے۔ ہمارے ہاں روز مثالیں دیتے ہیں، کتنے اچھے ہیں جی وہ، کتنے سیانے ہیں، اور بھئی اچھا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کے لبوں پر ایمان کی بات ہوتی ہے، وہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کفر اندر رکھ کے کو جتنے مرضی اچھے اعمال کرے، اس کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دے گا۔ آیت نمبر 21 سے بتایا کہ سب کفار آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، ان کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے، کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے۔ ایک جملہ چلو کہہ دیتا ہوں، کمی چودھریوں سے کہیں گے، اور جن کو چودھری کمی سمجھتے ہیں نا، وہ پھر اپنے بڑوں سے، وہ جو سردار زبردستی زیادتیاں کرتے ہیں نا، ان سے پھر وہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا اب اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے تم ہمارے کام آؤ گے؟ یہ تم نے پارٹیاں بنائی ہوئی تھی اور چکروں میں ڈالا ہوا تھا، تو اب ہمارے کام آؤ گے؟ اللہ اکبر۔ وہ تو کہیں گے کہ ہمیں تو خود کوئی چھڑانے والا نہیں۔ اس طرح شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے اپنا دامن چھڑا لے گا اور کہے گا تم نے اللہ کے سچے وعدے کو رد کیا اور میرے جھوٹے وعدوں کو مان لیا۔ وہ سردار اور وہ بڑے اور وہ لیڈر وہ سارے کہیں گے کہ ہماری تو اپنی جان نہیں چھوٹ رہی، اور شیطان کہے گا رب کے وعدے سچے تھے اور میرے وعدے جھوٹے تھے، تم تو زبردستی میرے پیچھے لگ گئے، سو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور اب ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 24 تا 26 میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی برکات اور خبیث کلمے کی نحوست کو مثال کے ذریعے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 28 اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری سے بدلنے والوں اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ قیامت سے پہلے نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا قیامت سے۔ اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے،
جتنی نمازیں قضا ہیں ساری ادا کر لو، ساری، یہ بہانے بازی چھوڑ دو۔ اور فرمایا جا رہا ہے اس میں، اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب ان سے فرما دو کہ جتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں نہ دی حساب کر کے دے لو۔ جس کو پہلے بتا دیا جائے پھر وہ عمل نہ کرے تو پھر اس کا بہانہ چلتا ہے، تو یہ پہلے نہیں بتایا تھا ہم نے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 32 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت اور جلالت کی نشانیوں کو بیان کر کے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر شمار کرو تو تم شمار کر سکتے نہیں، بے شک انسان بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اوہو، بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی سارا کچھ لے کے بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، روتا ہی رہتا ہے، روتا ہی، ظلم کرتا ہے اپنی جان۔ آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے مکے کو شہر امن بنانے اور ان کو اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے بچانے کی دعا اور بتوں کی مذمت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 37 میں اس واقعے کا ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بیاب و گیا زمین میں چھوڑ کے آئے اور رخصت ہوتے وقت اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا ہے تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہاں آبادی ہو جائے، اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ یہ مکے میں جتنی برکتیں حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے ہیں، جو پھل آپ کہیں نہیں دیکھیں گے وہ بیت اللہ شریف جا کے دیکھیں گے۔ کسی شہر میں 5000 بندہ اضافی آ جائے نا، 5000 پکوڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہوٹلوں سے نان نہیں ملتے، چلو یہ والی مثال رہنے دیتے، وہ والی دیتے ہیں جو آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے، یعنی گیس بند ہو جائے تو ہوٹل سے روٹی ہی نہیں ملتی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تندوروں پہ رش پڑ جاتا ہے، حالانکہ وہی آبادی ہے روز والی۔ تو کسی شہر میں 5000 بندہ آ جائے نا تو قلت ہو جاتی ہے۔ تو مکہ وہ شہر ہے جس میں لاکھوں آ جاتے ہیں، 50 لاکھ بندہ حج پہ اکٹھا آتا ہے، پر آپ فرماتا ہے کھاؤ ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے خلیل نے دعا مانگ لی ہے۔ 50 لاکھ بندہ، راشن بڑھ جاتا ہے۔ مجھے بھی اللہ نے کئی دفعہ موقع دیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ روٹی کم پڑ گئی ہو، 2 کھلاؤ تو 6 کھا لیتے ہیں، یہ نظام ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کر دی، کرنے والے نے بھی کمال کی اور قبول کرنے والے نے بھی کمال ہی کر دی، قبول کرنے والے نے۔ آیت نمبر 39 سے ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اسحاق جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کی ہے کہ اے رب، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری بعض اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے، میرے ماں باپ کو اور سب مومنوں کو قیامت کے دن بخش دے۔ یہ کون سی دعا ہے؟ رب اجعلنی، یہ دعا ہے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بھی قائم رکھ نماز پہ اور میری اولاد کو بھی نماز کی توفیق دے، اور نماز میں ماں باپ کو بھی شامل کیا کہ اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ آیت نمبر 42 سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو غافلوں کی بد اعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلک تک نہ جھپک سکے گی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، یعنی ڈرے جا رہے ہوں گے۔ اس دن ظالم یہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمیں کچھ مہلت دے دے تاکہ ہم تیرے پیغام کو قبول کریں، تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا؟ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور تم پر یہ بھی بالکل واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، اور انہوں نے ایسی گہری اور خطرناک سازش کی کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ اس طرح کی کافر سازشیں کرتے تھے نبیوں کے خلاف، اور اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں، تو تم اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ یہ 15واں جو روزہ آئے گا نا، یہ امام حسن کا یوم ولادت ہے،
امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، تو امام حسین کہنے لگے ان سے، بھائی مجھے بتائیے آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ بڑا شاندار جواب دیا، یہ شاید اسی آیت کا ترجمہ کیا کہ اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ امام حسن فرمانے لگے، حسین اگر وہ بندہ نہیں جس پر مجھے شک ہے، اگر وہ نہیں تو میں تمہیں بے گناہ کا نام کیوں بتاؤں، اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو حسین رب تجھ سے بہتر انتقام لینے والا ہے، میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ بہتر انتقام۔ کیسے شاندار لوگ تھے، کیسے شاندار لوگ تھے، عین قرآن کی تفسیر نظر آتے ہیں یہ لوگ۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہدایت ہے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور وہ یہ جان لیں کہ ایک اللہ ہی لائق عبادت ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 48 میں قیامت کے دن کی ہولناک ماحول کا ذکر ہے، جس دن زمین اور آسمان کی ماہیت بدل جائے گی، مجرم زنجیروں میں جکڑے جائیں گے اور ان کے لباس تار کول کا ہوگا اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔